محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 21 to 37۔ کیا یہ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ لوگ قوت میں اور نشانات میں جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیل لے کر آتے رہے تو انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بلا شبہ وہ بڑے قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر فرعون اور حامان اور قارون کے طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کے تدبیر محض بیکار ہوتے ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے پروردگار کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر ایسے متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایماندار شخص نے جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ایک ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور فرض کرو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر کہیں وہ سچا ہو تو جس عذاب کی وہ پیش گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ ضرور تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بلا شبہ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت اور امتوں کے سے برے دن کا اندیشہ ہے
جیسا نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد سمود اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا حال ہوا تھا۔ اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے جو میں کثرت سے ندائین ہوں گی، جس دن ہم پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اس دن تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام ہی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم ہمیشہ اس دین کی طرف سے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے شک میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو چکے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا ہے۔ شک کرنے والا ہو جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہوں، ان کا جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نسبت سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل میں مہر لگاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کو راستوں پر، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں۔ اور بلا شبہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے تھے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اور قوم نوح، عاد، سمود، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر ہدایت فرمائی ہے۔ جو قوم اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، وہ ہدایت پائیں گے۔ جو نافرمان ہوئے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کے قائل، نماز صلاح کے پابند بنا۔ یا اللہ تیرے نیکوکار بندوں میں ہم کو شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔